اسلامک جانکاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کے اس ٹاپک پر رزق حلال کے بارے میں ہمارے ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں جڑے ہوئے ہیں محمد شیف الرحمان صاحب، آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں۔ تو دوستو آج کے اس ٹاپک کے بارے میں یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو دھیان سے سنیں انشاءاللہ۔ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سب سے پہلا الفاظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، طیب چیز کھاؤ اور عمل نیک کرو۔ یعنی پہلے جو مخاطب اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو رکھا طیب چیز، یعنی پاک چیز جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس چیز کو اس کی مخاطب پہلے سے ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو بعد میں رکھا گیا ہے وہ ہے عمل نیک، بعد میں ہے، پہلے رزق حلال ہے۔ جس شخص نے اگر رزق حلال نہ کھا کر اور اس کی عبادت، جو بھی عبادت وہ کرتے ہیں، تو اس کی عبادت جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو پہاڑ پہ کچھ مٹی جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس پہ اس نے ہل جوتا اور پھر کچھ اناج بویا، اور اس کے بعد ایک بارش ہوئی اور وہ مٹی جو ہے وہ بارش جو ہے بہا کر لے کر چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا محنت کیا ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، کچھ نہیں ملا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور رزق حلال نہیں ہے، تو اس کا سارا اعمال کیا ہوگا، ہفت ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ رزق حلال کا معاملہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتا ہے کہ فَمَّ إِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّكَ هُوَ أَكْرَمَهُ۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے نیکی، اسے دولت دیتا ہے، اسے شہرت دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، اور اگلا ہی پھر اللہ پھر وہی چیز کو پھر ریپیٹ کرتا ہے کہ اذا مبتلاہ، اسے ہم نے پھر میں آزمائش میں ڈال دیا، اس کو کیا کیا، رزق جو ہے تنگ کر دی، ہلکا ہلکا دیا۔ یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہا کہ جو فراوانی تھی وہ فراوانی ختم کر کے اسے کم ملنے لگا، تو اب اسے لگا کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظوں میں یہی چیز استعمال کیا ہے کہ ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا، اسے دولت دے دی، عزت دے دیا، شہرت دے دیا، اقتدار دے دیا۔ پھر اگلا میں ہے کہ ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا، پھر اس کا رزق تنگ کر دیا، ہلکا ہلکا دینے لگے۔ تو دونوں چیزیں میں بیسک چیزیں کیا ہے؟ دونوں الفاظ استعمال ہوا آزمائش، دولت بھی آزمائش ہے اور رزق تنگی بھی آزمائش ہے، یعنی دونوں آزمائش ہے۔ تو ہم یہ جو دنیاوی زندگی ہے ہمارے لیے دارالامتحان ہے، یعنی ہر ایک پل ہم آزمائے جا رہے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے اس آخرت کی زندگی میں نکلنا ہے۔ جو بھی ہمارے عمل ہے کاؤنٹیبل ہوگا، جوڑا جائے گا، اور آخرت میں یعنی قیامت میں جو ہے ہر نیکی کا جو ہے وہ بدل اور ہر ایک برائی کو دکھا دیا جائے گا۔ آپ نے کیا نیکی کمائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور آپ نے کیا برائی کمائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ آزمائش میں جو انسان رزق حلال کی طرف، یعنی کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، یعنی قرآن نے جس شے کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس چیز کو اگر وہ نہیں مانتا، یعنی ماننے کا مراد زبانی نہیں، عملی، اللہ کی نگاہ میں عملی ماننے کا جو ہے کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی اس کی وزن ہوگی۔ اور صرف مان لینا زبانی چیزیں سے نہیں چلے گا، یعنی اس کو آپ کو عمل سے ہی ظاہر کرنا پڑے گا، تو اس چیز کو کہا کہ اس نے مان لیا۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ جس نے حرام شے کو حلال قرار لے لیا، یعنی اس کے عمل میں وہ حرام ہے، مان رہا ہے وہ حلال ہی ہے، حرام ہے مگر وہ کھا رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف اس کے لیے زبانی ہے کہ وہ کہتا ہے یار غلط تو ہے مگر ہم کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو وہاں پر وہ چیزیں اس کی دلیل، وہ چیزیں کارگر نہیں ہوگی، وہ اس گناہ میں وہ ملوث ہو گیا اور تمام اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ تو رزق حلال جو کہتے ہیں کہ ایک شخص، حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کے لیے نکلتا ہے، اور ایک لمبی سفر کر کے وہ جو ہے دھول دھکڑ، پہلے کے جو سفر ہوتا تھا وہ اونٹ پہ، اب تو ایروپلین پہ ہونے لگا، تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، کافی لمبی طویل ہے جو ہے وہ 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن کا سفر طے کر کے وہ حج کو جاتا ہے، اور وہ مکہ پہ جا کے دعا کر رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے جا رہا ہے، اور مگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو کیوں؟ اس نے جو کھایا ہوا ہے وہ حرام ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی سے ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے رزق حلال ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اس کا ایک ایگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ رزق حلال تمام اعمال کا
ایک جزب لازم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. لیکن ہم آج کے ٹائم میں مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے اس بات کو حلال حرام کی تمیز نہیں دیکھتے کہ کیا ہم کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے, بس مال آنا چاہیے. تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے, بہت تھوڑی سی ہے, اور ان قریب ایک قیامت آئے گا اور تمام چیزوں کو انسان جو لوگ مان کے چل رہے ہیں اور اس پہ ڈر رہے ہیں اللہ سے وہ بھی دیکھ لیں گے, اور جو لوگ جھٹلا رہے ہیں, یعنی اس کو بھی عمل ہی جھٹلانا ہی کہتے ہیں. جو آپ ایک جھٹلانا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ کفار مکہ جب حضور سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ محمد جو ہے وہ اپنی زبان سے اپنی ہی ہے, تو اس کو جھٹلاتے تھے, ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے. ایک ہم بھی جھٹلا رہے ہیں, وہ کس طرح سے عمل سے, کہتے تو ہیں زبان سے مگر ہمارا عمل کیا ہے, اس چیز کو جھٹلانے میں لگا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی آپ کمائی کر رہے ہیں اس میں جو ہے جائزہ لیں کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ صحیح طریقہ سے کمایا جا رہا ہے کہ نہیں, اور کیا ہم جو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تو محنت کر رہے ہیں, مشقت بھی کر رہے ہیں. اب چور بھی ایک محنت کرتا ہے, اب ظاہر ہے کہ جو جوا کھیل رہا وہ بھی محنت کرتا, تو محنت کی کمائی کو حلال نہیں کہتے بلکہ حلال کو حلال, یعنی ہم کو پہچان ہونا چاہیے یہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے. محنت تو ہر جگہ ہوتا ہے, تو سوائے صرف وہ کہہ دینے سے محنت نہیں ہوتا بلکہ کہ ہمیں محنت کر کے اور صحیح چیزوں کو جانچ لینا, دیکھ لینا کہ یہ چیزیں حلال ہے یا نہیں ہے. ہاں تو دوستو آپ نے ان ساری باتوں کو سنے, تو آپ کو سن کر کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور اظہار کریں, اور آپ کو شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے سیف الرحمان صاحب, جزاک اللہ خیر.